الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ، ایک انسان ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی. وہ کلمہ اسے جہنم میں لے جاتا ہے، اور ایک کلمہ جو وہ زبان سے ادا کرتا ہے، ادا کرتے وقت اس کو خیال نہیں کہ کتنا عظیم کلمہ ادا کر رہا ہوں، وہ ایک کلمہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کلمات جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، جن میں سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، فحاشی اور یعنی. وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان زبان سے ادا کرے اور انسان اس کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے؟ اس کلمے کو ذکر الہی کہتے ہیں. ایسی بات جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے سورہ احزاب میں، ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے ٹائم کا حساب لگائیں تو صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ کے ذکر کے کتنے کلمات زبان سے نکالے۔ سب سے زیادہ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اس کی بجائے ہم گالی بھی دے دیتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، فحش باتیں، گندی باتیں، فحاشی اور ریانی پر مبنی باتیں بھی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس چیز کا بہت زیادہ کرنے کا حکم ہے کہ زبان سے تم نے وہی کرنی ہے، وہ ہماری زبان پہ شاید ہی بہت کم ہماری زبان پہ آتا ہے اللہ کا ذکر۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ساری ہی بہت اعلیٰ ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن زبان اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان اپنا ما فی الضمیر ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں، وہ کس مشکل سے دوچار ہوتے ہیں آپ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ نعمت اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے تو اس نعمت کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی میں استعمال کریں۔ یہ شکر کی سب سے بہترین صورت ہے۔ اتنی بہترین نعمت اللہ رب العزت کی، اتنی قیمتی نعمت، اسی نعمت کو آپ اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے زبان کے غلط استعمال سے، اور درست استعمال سے اللہ رب العزت کس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی ہر بھلائی اپنے ذکر میں رکھ دی ہے۔ دنیا کی ہر بھلائی، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نجات اللہ کے ذکر میں رکھ دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جہنم سے بچنے کا سبب اللہ کا ذکر بن جائے۔ دنیا میں دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بے سکونی، بے چینی میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں، کہ خبردار یاد رکھو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون موجود ہے۔ دلوں کو اگر آپ مطمئن رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کریں، تو یہ روحانی اور جسمانی ہر بیماری کی شفا ہے اللہ کے ذکر میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، صحیح بخاری میں، کہ ایک قافلہ صحابہ کرام کا ایک علاقے سے گزرا، تو وہاں کسی سانپ نے، کسی موذی چیز نے، بچھو وغیرہ نے قبیلے کے سردار کو ڈس لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نیک لوگ لگتے ہیں، تو آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں دم کرتا ہوں۔ اس موذی جانور کے ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ کا دم کرنے سے اللہ رب العزت نے اس کو بالکل شفا یاب فرما دی۔ اسی طرح سنن ابی داود میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے میں گئے، تو انہوں نے دیکھا راستے میں ایک شخص ہے جس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پوچھا کہ اس کو کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے، ہم نے اس کو باندھ کر رکھا ہے تاکہ یہ نقصان نہ کرے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے نہ دوسروں کو، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی، پاگل ہے۔ تو انہوں نے 3 دن اسے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، 3 دن، تو وہ مجنون اور پاگل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔
تو اللہ کا ذکر جو ہے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہم اس کے فوائد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ صبح و شام کے اذکار ہی اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے قیمتی اذکار بتائے، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چند لمحے چند سیکنڈ ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یہ کلمات ادا کر لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ کلمات ادا کرنے ہیں صبح کو، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز، نہ روحانی نہ جسمانی۔ لیکن ہمارا ایمان ہو تو پھر ہے نا، ہمارا یقین ہو، ہمارا اعتقاد ہو تو پھر ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے، جب شاگرد نے دیکھا کہ ان کو فالج ہوا فالج زدہ ہے، تو پوچھا تو آپ کو تو یہ حدیث بڑے عرصے سے معلوم تھی، اور آپ کا ایمان ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں بالکل سچ فرماتے ہیں، پھر آپ کو یہ فالج بعد میں کیسے ہو گیا؟ دعا تو آپ بھی پڑھتے ہوں گے، ہمیں جو سنا رہے ہیں، تو آپ کو یہ فالج کیوں ہو گیا پھر یہ دعا پڑھنے کے باوجود؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں نے دعا پڑھنا بھول چکا تھا، میں نے دعا نہیں پڑھی تھی۔ اگر اس دن بھی دعا پڑھی ہوتی تو یقیناً وہ اس بیماری سے، اس نقصان سے بچ جاتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ آج آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی آپ استعمال کریں، میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ آپ صحت مند ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ وہ دوائی بہت پابندی سے سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ کہیں سفر میں ہوں یا باہر ہوں گھر سے تو دوائی چھوٹ نہ جائے، کہیں وہ نقصان جو جسمانی طور پر مجھے پہنچنے والا ہے وہ پہنچ نہ جائے۔ لیکن یہ جو اذکار ہیں یہ تو آپ کو اٹھانے بھی نہیں پڑتے، آپ کو کسی ڈبی میں ڈال کر، کسی باکس میں ڈال کر ساتھ نہیں رکھنے پڑتے، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، آپ چند لمحوں میں انہیں زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے۔ چند دن ایک پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھ لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں، ان کو دیکھ کر صبح و شام پڑھیں گے تو چند دن میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے، پھر آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا آخرت کے نقصان سے بچا دیں۔ حتیٰ کہ دشمن سے اگر آپ نے فتح پانی ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ کتنے سنہری الفاظ، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الکلام الی اللہ، اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ بات کون سی ہے؟ اللہ کو جو بات سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمات ہیں، 4، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی پابندی نہیں، آپ کو بھول جاتا ہے پہلے سبحان اللہ کہنا ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ فرمایا جو مرضی پہلے کہہ دو، جو مرضی بعد میں کہہ دو، بس کہہ دو تم، یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام۔ ہم سارا دن گپیں مارتے ہیں، بدخوئیاں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن یہ اللہ کی پسندیدہ، جو اللہ کا پسندیدہ کلام ہے وہ اپنی زبان پہ جاری نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میں اگر یہ 4 کلمے پڑھ لوں نا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے سب سے مجھے یہ زیادہ محبوب۔ دنیا کی ساری دولت ایک طرف،
ساری آسائشیں اور نعمتیں ایک طرف، دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز ایک طرف، اور یہ 4 کلمے میں کہہ لوں تو میں ان ساری چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہوں۔ صرف 4 کلمے ہیں، دنیا و ما فیہا سے، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات سورج کے نیچے، پوری دنیا، جتنی بھی دولتیں، جتنے ہیرے جواہرات خزانے، سب سے بہتر یہ 4 کلمات ہیں۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زبان پہ نہیں لاتے، اور اللہ رب العزت کس قدر خوش ہوتا ہے جب انسان اپنی زبان پر اللہ کا ذکر لاتا ہے۔ صحیح بخاری ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندہ جب میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری نصرت و تائید بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تک بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں، میں اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا، میں اس کو نقصان میں مبتلا نہیں ہونے دیتا جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا۔ اور بندہ اگر ذکر کرتا ہے اکیلے بیٹھ کر، اکیلے ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ کسی مجلس اور محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تو میں اس مجلس اور محفل میں ذکر کرتا ہوں جو انسانوں کی مجلس اور محفل سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ اپنے فرشتوں میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو۔ یہ وہ لوگ تھے نا انسان جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ تو زمین میں فساد کریں، ہیں فساد کرنے والے بھی، ظالم ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن میرے اس بندے کو دیکھو یہ تو میرا ذکر کر رہا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو کسی مجلس اور محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی کو اللہ کی دعوت دیتا ہے، توحید کی، رسالت کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، نیکی کی، سچائی کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کتنی قیمتی چیز ہے، اس کائنات میں اللہ کے ذکر سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بلند چیز ہے، سب سے بلند چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اور اس میں پھر دینی اور دنیاوی ہر قسم کے فائدے اس ذکر میں موجود ہیں، اس ذکر میں موجود ہیں۔ صبح آپ ذکر کرتے ہیں، شام تک بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں، شام کو ذکر کرتے ہیں، ساری رات بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، رات کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اتنی قیمتی دعا ہے، اتنے قیمتی کلمات ہیں، اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رات کو پڑھ لو نا، سونے سے پہلے پڑھ لیے ہیں کلمات، سب سے آخر میں یہی پڑھنے ہیں، آخری بات، آخری کلمات یہ ادا ہوں آپ کی زبان سے، اگر رات کو مر جاؤ تو اسلام پہ مرو گے، ایمان پہ مرو۔ دنیا بھی آخرت بھی ہر چیز سنور جاتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اور اسلاف تو اتنا اللہ کا ذکر کرتے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ذکر انسان کے دل کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ اس طرح انسان کا دل اگر اللہ کے ذکر سے معطر رہے، اگر اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کا دل سکون میں رہتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے تو پھر اس کا دل بے قابو ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ اور کتنا ذکر کرتے ان کے شاگرد شیخ الاسلام
ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح سے دیکھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے استاد صاحب ذکر کرنے لگے، اتنا ذکر کیا، ظہر کا ٹائم ہونے والا تھا، سورج سر پہ آ گیا، ابھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ اپنا ناشتہ کیا ہے، یہ میں نے ناشتہ کیا ہے، اگر یہ میں ناشتہ نہ کروں تو میری ساری قوتیں ہی ختم ہو جائیں، میرے اندر کوئی قوت اور صلاحیت ہی نہ رہے، میں نے یہ ناشتہ کیا ہے۔ اس قدر زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہمارے اسلاف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ سکھایا ہے کہ مسلمان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، دنیا آخرت کے سارے فائدے اس کو اللہ کے ذکر میں مل جائے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح کے اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتا ہے کہ انسان آیت الکرسی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد وہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت اور اس کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے، جیسے ہی اس کو موت آئے گی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے قیمتی یہ کلمات ہیں، اور انسان مسلمان ان سے محروم ہے، سارا دن اور باتوں میں مصروف رہتے ہیں، یا سفر میں ہیں، خاموش ہے نا، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا عظیم الشان کلمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، بہت ہلکے ہیں، آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب ترازو لگے گا نا نیکیاں تولنے کا، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، پلڑا بھاری ہوگا ایک نیکی سے، اور ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے پلڑا ہلکا ہو رہا ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت میزان میں یہ کلمات بڑے بھاری ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو، اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسندیدہ یہ کلمات۔ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے آسان سے کلمے ہیں اور کتنے عظیم الشان کلمے ہیں، کتنے عظیم الشان کلمے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ترازو لگایا ہوگا نیکیاں اور بدیاں توڑنے کا، نیکیوں کے پلڑے میں ڈالنے سے نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا، وہ جھک جائے گا ان کلمات کی وجہ سے۔ آج ہم ان کلمات کو، اللہ کے ذکر کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کچھ ذکر ایسے ہیں جو لازم کر دیے، قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے نبی میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ تو 5 وقت نماز فرض کر دی گئی تاکہ کم از کم انسان ان وقتوں میں ہی اللہ کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر ہی ہے نا سارا، سبحانک اللہم، یا اللہم باعد بینی، اس سے پہلے اللہ اکبر سے شروع ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے، اور ہر مسلمان کے لیے لازم کر دیا گیا کہ 5 وقت تو وہ اللہ کا ذکر لازمی کرے، اور اس کے علاوہ بھی حکم دے دیا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے مومنوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی اللہ رب العزت نے قرآن میں عادت یہ بتائی ہے۔ کیا عادت بتائی ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چلتے پھرتے، وعلی جنوبہم، پہلو پہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سونے لگتے ہیں ان کو نیند آتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیند آتی ہے، اور اس حالت میں موت آ جائے تو قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ جس حالت میں انسان مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اور یہ نیند اور موت ملتی جلتی ہے نا، حقیقتیں ہیں دونوں، نیند اور موت۔ نیند میں بھی ایسے ہوتا ہے، انسان کچھ کرتا ہوا سوتا ہے تو عموماً وہی کرتا ہوا اٹھ جاتا ہے۔ رات کو حفظ کے جو طلبہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں، رات کو وہ پڑھتے ہوئے سوتے ہیں، ہم بھی جب حفظ کرتے تھے تو یہی ہوتا تھا،
رات کو پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، قرآن کریم کو رٹا لگاتے لگاتے یاد کرتے کرتے صبح جب اٹھتے تو وہی آیات خود بخود زبان پہ ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک شخص جب احرام کی حالت میں مر جائے، اس کو موت آ جائے، اس کو اسی طرح احرام کی حالت میں دفن کر دو، قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اسی طرح لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ بھی ذکر ہے نا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر۔ تو جس طرح آپ سوتے ہیں وہی اگر آپ کو موت آ جائے تو وہی کرتے ہوئے آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ذکر کو قطعاً حقیر نہ سمجھ، اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لے۔ صبح و شام کے اذکار بھی یاد کریں، جتنے اذکار یاد ہوتے ہیں وہ تو یاد ہیں، باقی آپ پمفلٹ ہے یا کوئی براؤشر ہے یا پھر کوئی پاکٹ بک ہے اپنی جیب میں رکھ، چند دن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب آپ کو زبانی یاد ہوگا۔ پھر قرآن کریم کی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کریں، وہ یاد کرنا شروع کریں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے نا، قرآن پڑھنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ کتنی عظیم الشان صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کے فضائل ہیں، دیگر صورتوں کے فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی جو تلاوت کرتا ہے کافاتاہ، رات کو تلاوت کی ہے ساری رات، اس کو کافی ہو جائیں گی وہ، یعنی ہر دکھ درد ہر مصیبت پریشانی سے بچا لے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو، جنوں کو، جادو کو دور کرتی ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہوتی عموماً، نہیں تو تھوڑی دیر لگا کر کچھ منٹوں میں کچھ گھنٹوں میں یاد کر سکتا ہے۔ کتنی عظیم و شان صورتیں ہیں، ہر ایک دکھ درد پریشانی جادو جنات، ہر مسلمان پریشان، لوگوں نے وہم پالے ہوئے ہمیں جی جادو ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کروا دیا ہے، عاملوں کے پاس بھاگے پھر رہے ہیں، دم درود کروا رہے ہیں، اپنا پیسہ اپنا مال اپنی عزت بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم آپ کے پاس ہے، اللہ کا ذکر آپ کے پاس ہے، اللہ کا ذکر اتنی مضبوط شیلڈ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے۔ یہ شیلڈ، یہ ڈھال اپنے پاس رکھیں اور بس اللہ پر توکل کر لیں۔ کوئی جن اللہ رب العزت سے بھاری ہے، کوئی شیطان، کوئی جادوگر، تو اللہ رب العزت سے بھی بڑا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھی کوئی بڑا ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی۔ اب مجھے بتائیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اس پر کوئی جادو اثر کرے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ خود وعدہ دے رہا ہے کہ جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائیں، ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر، ساری خرافات کو چھوڑ دیں، ساری بری باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے نامہ اعمال کو بھاری کریں۔ ایک ایک کلمہ اپنے آپ کے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن بھرے گا۔ ایک ایک کلمہ کی ضرورت ہوگی آپ کو، ایک کلمہ آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، دنیا میں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، سبحان اللہ کہہ دیا تو کتنا کچھ کر لیا میں، لیکن قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کا کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت کے پاس تھا، کتنے بڑے دفتر بھرے ہوئے میرے نیکیوں سے۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش میں دنیا میں اتنا وقت میں نے ضائع کیا، اتنا وقت ضائع کیا، اتنی بڑی زندگی 20 30 40 50 60 70 سال 80 سال ضائع کر دیے میں۔ اگر میں اللہ کا ذکر کرتا تو میرا نامہ اعمال کتنا بڑا ہوتا، میرے درجات کتنے زیادہ ہوتے۔ اور صحابہ کرام کو یہ فکر رہتی تھی۔ کچھ غریب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور من المال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یہ جو امیر لوگ ہیں نا یہ تو اونچے درجے لے گئے ہیں اور جنتوں کے وعدے ان کے ساتھ ہو گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے، اللہ کے رسول ہم تو پیچھے رہ گئے۔
یہ مال خرچ کرتے. نماز ہمارے جیسی، روزہ ہمارے جیسا، سارے معاملات ہمارے جیسے، لیکن مال ان کے پاس زیادہ، ہمارے پاس نہیں. ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، اللہ کا ذکر بتاتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ اللہ کا ذکر کر لینا، یہی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تم کر لینا، تم ہر بندے سے آگے نکل جاؤ گے. کوئی بھی انسان دنیا میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا نیکی اور اجر میں، سوائے اس کے جو یہی ذکر کرنے لگے. اس کے علاوہ تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. مال نہیں ہے تو کیا ہوا، ذکر الہی تو ہے نا تمہارے پاس، یہ اتنی بڑی دولت ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.